تو راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ سرکار چور ہے. مولانا عاصم محمد جیسا ایک مولوی تقریر کر رہا تھا. اب وہ تقریر کرتے کرتے اس نے ہم جیسے بھولے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگا اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, کچھ کرو نہ کرو روٹی ملے گی. اب کوئی ہم جیسا تھا کم پڑھا لکھا گھر گیا, اماں کو کہنے لگا بھائی آج سے کھیت نہیں جانے کا, میں آج سے جنگل نہیں جاتا. مولانا عاصم محمد نے کہہ دیا کہ بھائی جو اللہ نے روزی کا وعدہ کر رکھا آج سے کچھ کام نہیں ہوگا. ماں نے بڑی اس کو سمجھایا کہ تو مولوی صاحب کا مسئلہ جو ہے انہوں نے کہہ تو دیا, لیکن بیٹا کام کریں گے تو کمائیں گے تو کھائیں گے. کہتا کام تو دور کی بات, میں تو لقمہ بھی اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالنے کا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو رزق ہے ملنا ہی ملنا ہے. اب ماں نے بڑی منت کی, بیٹا قورمہ بنایا, بریانی بنائی, کھا لے. کہتا نہ میں تو نہیں کھاتا. گھر سے نکل گیا, جنگل چلا گیا کھیت میں اپنے. اب وہ پیچھے پیچھے اماں جو ہے 15-20 پراٹھے بنائے, قورمہ بنایا کہ بچہ صبح سے بھوکا ہے اور اس پہ دیوانگی تاری ہوگی بھی اللہ ہی کھلائے گا تو کہوں ایسے نہیں کھانے کا میں. اب وہ جنگل میں گئی تو بیٹھا ہوا درخت کے نیچے, اماں نے بڑی منت کی کہ بیٹا کھا لے. کہتا کچھ ہو جائے, مولوی عاصم محمد نے کہہ دیا کہ اللہ ہی کھلائے, ہم تو آج سے ٹینشن فری ہیں, ہم نہیں کھاتے اپنے ہاتھ سے بھی. اب ماں نے بڑی منت کی, وہ 1 گھنٹہ لگی رہی, وہ تو گھر واپس چلی گئی. اب یہ وہاں لیٹ گیا, خوشبو بھی آ رہی کھانے کی, اب پریشان ہے کیا کرے. لیکن پھر بھی یقین پکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلائیں گے تو میں کھاؤں گا, نہیں تو کھاتا نہیں. اتنی دیر میں جنگل میں 20-25 ڈاکو گزرے جو لوگوں کی گائے بھینس کھول لیں. اب انہوں نے جب ان کو خوشبو آئے کھانے کی, وہ تو آئے, وہاں دیکھا کہ ایک لڑکا سو رہا اور بہترین پراٹھے اور قورمہ رکھا. تو جب انہوں نے کہا کھانا رکھا کھا لیتے ہیں, تو بڑے ڈاکو نے کہا ماں ہو سکتا ہے یہ پولیس کا مخبر ہو. اب پولیس سے بات آگے لگی, مولانا پہلے تو ہماری پولیس کو دروگا بنا رہے تھے 5,000 روپے والا. اب وہ جب ناراض ہونے لگے تو راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ سرکار چور ہے. تو اس وقت ایمرجنسی لگی ہوئی تھی تو پولیس نے انہیں پکڑ لیا. تو راحت اندوری صاحب نے کہا جی میں نے یہ تھوڑی کہا کہ ہماری سرکار چور ہے, میں نے یہی کہا سرکار چور ہے. کہنے لگا اچھا ہمیں بیوقوف بنا رہا, ہمیں نہ پتا کون سی سرکار چور ہے. تو خیر اب وہ بڑا ڈاکو سمجھا کہ یہ پولیس والوں نے کوئی جگاڑ فٹ کر رکھا, کوئی نشے کی چیز ہے, ہمیں کھلا کے بے ہوش ہو جائیں گے تو پکڑے جائیں گے. اب لڑکے کو اٹھایا, پوچھا کون ہے بھائی؟ کہتا ہاں جی میں اسی کھیت کا مالک ہوں. کہ یہ کھانا کس کا؟ کہتا میری ماں رکھ گئی. اب وہ ڈاکو کہنے لگے نہیں نہیں جھوٹ بول رہا ہے. کہہ رہے اس میں ضرور نشہ ملا رکھا. اب وہ کہہ رہا جی نہیں میری ماں رکھ گئی. کہتے نا نشہ ملا ہوا اس میں. کہتا نہیں جی اماں رکھ گیا. اور ڈاکوؤں کو بڑے ڈاکو نے کہا کہتا اس کو الٹا لٹکاؤ, بجاؤ چھترول اچھی طرح اس کے. اب انہوں نے الٹا لٹکا کے خوب چھترول بجایا. اب پھر کہہ رہے اچھا بیٹا ویسا اگر پہلے تو کھائے گا تو ہم کھائیں گے. اب وہ مان نہیں رہا, پیچھے سے ریپٹ پڑ رہے پھٹافٹ. اب اتنی پٹائی ہوئی کہ مجبوراً کھانا پڑ گیا. اب وہ ڈاکو نے کہا بھی نشہ تو نہیں, ڈاکو نے بھی کھا لیا. اب اگلے جمعے کو پھر مولوی عاصم محمد کی تقریر سننے پہنچ گیا. اب جیسے ہی انہوں نے کہا بھی پچھلے جمعے تمہیں بتایا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کھلانا چاہے وہ خود ہی کھلائے, بندہ کچھ بھی نہ کرے تو رزق کا وعدہ اللہ کا ہے. وہ بیچ میں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتا مولوی صاحب کھڑ جو. کہندے کیا بات ہو گئی بھائی؟ کہندے مسئلہ دسیا کرو تے پورا دسیا کرو, تسی اے تے کیا نہیں جو نہیں کھاؤ گے تے کٹ کٹ کے کھلاؤ گا. تو اس لیے جب بھی مسئلہ سنا کریں ان سے تو اطمینان سے پورا سنا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. پھر انشاءاللہ باتیں ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.